السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں اسلامک سوالات کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کرے شروع کرتے ہیں آج کے سوال۔ سوال ہے، کون سا پتھر پانی میں نہیں ڈوبتا؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا لال پتھر، دوسرا سفید پتھر، تیسرا حجر اسود، چوتھا مقام ابراہیم۔ اس کا صحیح جواب ہے حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو کبھی پانی میں نہیں ڈوبتا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس پتھر کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو کتنی ہی بڑی آگ میں ڈال دیا جائے اور اس کو گرم کیا جائے تو یہ جنتی پتھر دنیا کی آگ میں گرم بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو حجر اسود کی ہسٹری بتاؤں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ جب کچھ کافروں نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال لیا تھا تو کیسے مسلمانوں نے اس کو واپس حاصل کیا۔ بنے رہی یہ ویڈیو میں آخر تک۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حجر اسود دو الفاظ ہیں، پہلا حجر جس کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اور دوسرا الفاظ اسود جس کا مطلب ہوتا ہے سیاہ یعنی کالا۔ حجر اسود کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ کا پتھر۔ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کے ایک کونے پر لگایا۔ خواتین حضرات، تاریخ میں کم از کم 6 ایسے واقعات ملتے ہیں جب دشمنوں نے حجر اسود کو چوری کیا اور اس کو مٹانا چاہا، لیکن مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو واپس حاصل کیا۔ ان 6 واقعات میں سے ایک واقعہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کتاب تاریخ مکہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ 7 ذی الحج 318 ہجری میں بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کھرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف کا عالم ایسا تھا کہ اس سال حج بیت اللہ بھی نہ ہو سکا۔ ابو طاہر سلیمان کھرامتی نے خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود کے بنا رہا۔ اس کے بعد بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے، تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ جب حجر اسود کو بحرین سے واپس مکہ لانا تھا تو خلیفہ نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو ایک جماعت کے ساتھ بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیودی کی روایت میں اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ حجر اسود کو لینے بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے خوشبودار غلاف میں سے ایک پتھر نکالا اور کہا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن محدثین شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں وہ 2 نشانیاں پائی گئیں تو ہی ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ورنہ ہم اس کو لے کر نہیں جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ پتھر پانی میں نہیں ڈوبتا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس جنتی پتھر کو دنیا کی آگ گرم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو نہایت گرم ہو کر پھٹ گیا۔ فوراً محدثین عبداللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بادشاہ کے کہنے پر دوسرا پتھر لایا گیا تو شیخ عبداللہ نے اس پتھر کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا تو وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں سخت گرم ہو گیا۔ محدثین عبداللہ نے کہا کہ ہمیں اصل حجر اسود دو۔ اس کے بعد بادشاہ کے کہنے پر اصل حجر اسود لایا گیا۔ جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، جب پانی میں ڈالا گیا تو پھول کی طرح تیرنے لگا۔ محدثین عبداللہ نے فوراً فرمایا، یہی ہمارا اصلی حجر اسود ہے، یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے، یہی جنت کا پتھر ہے۔ تاریخ مکہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب بحرین کے بادشاہ نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا تھا اور بحرین لے جا رہا تھا تو حجر اسود کو ایک اونٹ کے اوپر رکھا گیا، تو حجر اسود کے وزن سے اس اونٹ نے اپنا دم توڑ دیا۔ پھر دوسرے اونٹ پر رکھا گیا تو وہ بھی حجر اسود کے وزن سے مر گیا۔ مکہ سے بحرین پہنچتے پہنچتے 40 اونٹ حجر اسود کے وزن سے مر گئے تھے۔ لیکن خواتین حضرات،
جب شیخ عبداللہ نے بحرین سے حجر اسود کو واپس مکہ لایا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی کے اوپر رکھا گیا اور وہ کمزور اونٹنی حجر اسود کو لے کر تیز رفتار کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کمزور اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی بہت سی بار حجر اسود پر حملے ہوئے، لیکن مسلمانوں نے ہر بار دشمنوں کے ارادے کو ناکام کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی اور نور کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو کسی شخص میں وہ طاقت نہ تھی کہ حجر اسود کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، اور اس کی روشنی کی وجہ سے مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس جنتی پتھر کی زیارت کرنے اور اس کو اپنے ہونٹوں سے چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل جس پر میں ایسی ہی ویڈیو انگلش میں ڈالتا ہوں اس پر بھی سپورٹ کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں اسلامک انفارمیشن پہنچ سکے۔ چینل کا لنک کمنٹ باکس میں ہے۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سوال ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا بڑا گناہ ہے، دوسرا نماز ٹوٹ جاتی ہے، تیسرا گزرنے والے پر عذاب نازل ہوگا، چوتھا جا سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ میں محمد غفران ملتا ہوں اگلی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں۔ انشاءاللہ زندہ رہا تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔